الله الرحمن الرحيم وبطل شرط الولاء والترتيب والتسمية والنية في آية الوضوء. صلى الله على نبينا الكريم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. خاص ہر ایسا لفظ ہوتا ہے جو وضع کیا گیا ہے معنی معلوم کے لیے انفراد کے طریقے پر، اور خاص پر جو اثر مترتب ہے. خاص کا حکم یہ ہے کہ خاص شامل ہوتا ہے مخصوص کو قطعاً، اور خاص اپنے بیان ہونے کی وجہ سے بیان تفسیر کا احتمال نہیں رکھتا. اب 3 مثالیں چل رہی ہیں دوسری شق پر کہ بیان تفسیر کا احتمال نہیں رکھتا. ایک آ گئی دوسری. علامہ فرماتے ہیں اور باطل ہو گئی ولا کی شرط، ترتیب کی شرط، بسم اللہ پڑھنا شرط، نیت کرنی شرط آیت وضو میں. ہمارے نزدیک یہ سارے کام سنت ہے، شرط نہیں ہے. بھی اگر ترتیب نہ ولا پے در پے وضو نہ کریے تامی وضو کونی، ترتیب نہ کریے تامی وضو کونی، بسم اللہ نہ پڑھیے تامی یہ وضو کرنے لگے، نیت نہیں کی تامی وضو. ساڑھے نزدیک شرط نہیں. ارشاد. علامہ نسبی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں باطل ہو گئی ولا کی شرط اور ترتیب کی شرط اور تسمیہ کی شرط اور اب پکا بند کر دیں میں وضو میں، آیت وضو میں. سنیں پھر ایک بار آنکھ جا. باطل ہو گئی بلا کی شرط اور ترتیب کی شرط اور بسم اللہ پڑھنے کی شرط اور نیت کی شرط، نیت کرنے کی شرط. نیت کرنے کی شرط وضو کی آیت میں. اندے وچ اے شرطاں لانیاں چونکہ عام اور شرع آ رہی ہے خاص شامل ہوندا قطن، لہذا اندے نال ہور کوئی شے اندے نال نہیں جوڑ لے. اور باطل ہو گئی ولا کی شرط اور ترتیب کی شرط اور بسم اللہ کی شرط اور نیت کی شرط آیت وضو میں. اور باطل ہو گئی بلا کی شرط اور ترتیب کی شرط اور بسم اللہ کی شرط اور نیت کی شرط آیت وضو میں. هذا تفریع ثان علیہ وعطف علی قوله فلا يجوز. علامہ ملا جیون اللہ رحمہ فرماتے ہیں یہ تفریع ثانی ہے علیہ اے علی حکم الخاص ہو. یہ تفریع ثانی ہے خاص کے حکم پر، اور وہ باطل کا عطف ہے فلا یجوز پر. کس پر؟ اور موشیاں دے فین اوپر رہن دیو لا یجوزو تے فائے تھے بھی نال لاؤ چا فلا یجوزو کی لا یجوزو. کس تے عطف ہے؟ خیر. ہاں جی یہ تفریع ثانی ہے خاص کے حکم پر اور عطف ہے. میں ترجمہ کرانا ہے یار کی مسئلہ ہے. یہ تفریع ثانی ہے خاص کے حکم پر اور عطف ہے ماتن کے قول فلا یجوزو پر. يعني إذا كان الخاص لا يحتمل البيان فبطل شرط الولاء كما شرطه مالك رحمة الله عليه، وشرط الترتيب والنية كما شرطهما الشافعي رحمه الله، وشرط التسمية كما شرطه أصحاب الظواهر في آية الوضوء. بس وضو ہے. اچھا جی ملا جیون اللہ رحمہ فرماتے ہیں میں پتر جی پانی پی ہو تو پھر دھیان کرو. یعنی مطلب یہ ہے توجہ او متن کھولن لگے ہوں کھلے. یعنی جب کہ ہے خاص کان آگے لے جو جب کہ خاص نہیں احتمال رکھتا بیان کا.
کیڑا بیان؟ بیان تفصیل. تو لہٰذا پس و باطلا اے فباطلا، پس باطل ہو گئی شرط ولا کی، کس کی؟ ایک نہ لائی، جیسے کہ شرط لائی امام مالک رحمہ اللہ. وہ فرماتے ہیں وضو پے در پے کرنا شرط ہے، شرط میں نہیں فرض ہے. یہ پے در پے نہیں کیتا وقفہ کیتا تو فرض ختم، وضو کوئی نہیں. یہ شرط لگائی کہ انہوں نے امام مالک رحمہ اللہ نے. اور اسی طرح نئی اعتمال رکھتا، جو خاص بیان کا اعتمال نہیں رکھتا، لہٰذا اور باطل ہوگی ترتیب کی شرط. پہلے منہ توڑنا ہے، پھر قرآن پاک کی ترتیب ہے، پہلے کی منہ پھر. لہذا اگر کسی نے اس کا الٹ کیا تو وضو کوئی نہیں ہوا. ہم کہتے ہیں یہ شرط کوئی نہیں. اور اسی طرح باطل ہو گئی شرط نیت کی. کس کی؟ بے نیت کرے کہ میں بے طہارت کرنے کے لیے، حاصل کرنے کے لیے وضو کر رہا ہوں، نماز پڑھنے کے لیے وضو کر رہا ہوں، یہ عبادت ہے، میں نیت کر کے جس طرح باقی عبادات نے میں نیت اگر نہیں کی تو وضو کوئی نہیں. ہمارے نزدیک یہ شرط باطل ہے. یہ تین کام ترتیب، دو کام ترتیب اور نیت، یہ شرط کی ہے امام شافعی رحمہ اللہ. ان کے نزدیک وضو کے اندر ترتیب بھی فرض ہے اور نیت بھی. چوتھی شے، اور بسم اللہ کو شرط کرنا بھی باطل ہو گیا. شرط کرنا میں بسم اللہ جو وضو دے شروع میں نہیں پڑھی تھے، یہ بھی شرط کیا ہو گئی؟ شرط. جیسا کہ اصحاب ظواہر نے اس کو شرط کی ہے. یہ ساریاں شرطاں باطل ہو گئی ہیں. کتنے؟ وضو کی آیت میں. کس میں؟ ارشاد فرما. خاص احتمال علامہ فرماتے ہیں ملا جیمن اللہ رحمہ، یعنی جب کہ خاص نہیں احتمال رکھتا بیان کا. کیڑے بیان کا؟ بیان تفسیر کا. لہذا اب آیت وضو میں آیت وضو ولا کی شرط لگانی، ترتیب کی شرط لگانی، نیت کی شرط لگانی اور تسمیہ کی شرط لگانی، یہ شرطیں باطل ہو گئیں. وہ درمیان میں وضاحت کر دی کہ انہوں نے کیا جی. یعنی جب کہ خاص نہیں اعتمال رکھتا بیان کا تو پس باطل ہو گئی. ولا کی شرط، جیسا کہ شرط کیا ہے ولا کو امام مالک رحمہ اللہ نے. اور باطل ہو گئی شرط ترتیب کی اور نیت کی، جیسا کہ شرط کیا ہے دونوں کو امام شافعی رحمہ اللہ نے. اور باطل ہو گئی شرط تسمیہ کی، جیسا کہ شرط کیا ہے اس کو اصحاب ظواہر نے. یہ شرط باطل ہو گئی کس میں؟ آیت الوضو میں. جی یعنی جب ہے خاص نہیں احتمال رکھتا بیان کا پس باطل ہو گئی. وہ کان آگے لے جانے، وہ کان آگے لے کے جانے. یعنی جب خاص نہیں احتمال رکھتا ہیں تو پس باطل ہو گئی. بلا کی شرط، جیسا کہ شرط کیا ہے بلا کو امام مالک رحمہ اللہ نے. اور باطل ہو گئی ترتیب کی شرط اور نیت کی شرط، جیسا کہ شرط کیا ہے ترتیب اور نیت کو امام شافعی رحمہ اللہ نے. اور باطل ہو گئی تسمیہ کی شرط، جیسا کہ شرط کیا ہے تسمیہ کو اصحاب ظواہر نے وضو کی آیت میں. ہے نا، وضو کی آیت میں نہیں کیتا شرط بھی. ہمارے نزدیک یہ شرطیں وضو کی آیت میں یہ شرطیں باطل ہیں. انہوں نے اس آیت کے ساتھ یہ شرطیں لگائی ہیں. ہم کہتے ہیں نہیں ٹھیک. جی یعنی جب کہ خاص نہیں احتمال رکھتا بیان کا پس باطل ہو گئی بلا کی شرط، جیسا کہ شرط کیا ہے بلا کو امام مالک رحمہ اللہ نے. اور باطل ہو گئی ترتیب اور نیت کی شرط، جیسا کہ شرط کیا ہے ترتیب اور نیت کو امام شافعی رحمہ اللہ نے. اور باطل ہو گئی تسمیہ کی شرط، جیسا کہ شرط کیا ہے تسمیہ کو اصحاب ظواہر نے. باطل ہو گئی آیت وضو میں. وَهُوَ قَوْلُهُ تَعَالَى أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ الْآيَةَ. بس
او ایت وضو کیڑی اور وہ قول ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا مانت کرو اور اللہ تبارک و تعالیٰ او بیان ذالک کے بعد چ پڑھ دیا نا فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین اے جڑی آیت ہے ہاں جی اور وہ قول ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین اور وہ آیت قول ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین. ہوں جی بیان پڑھو اس طرح بیان ذالک ان مالکا یقول ان الولاء فرض فی الوضوء وهو ان يغسل اعضاءه في الوضوء متتابعا متواليا بحيث لم يجف العضو الاول لے مواظبة النبي صلی اللہ علیہ وسلم. صبر بیان اس کا یہ ہے امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں وضو کے اندر ولا فرض ہے. امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں وضو کے اندر ولا فرض ہے. ولا کی شے میں ولا یہ ہے کہ دوئے اپنے اعضاء کو وضو میں مسلسل متوالیاً کی مطلب اس حیثیت سے کہ پہلا بھی خشک نہ ہو تو دوسرا دونوں لگ جائے. بیچ وقفہ کیتا تو کوئی نہیں. دلیل کیا ہے ان کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ وضو اسی طرح کیا ہے. سرکار انج نہیں بے ادھا وضو کر کے وچ کو اور کام کیتا باقی پھر کیتا ہے کوئی نہیں جی. یہ دلیل ہے کنہ دی چونکہ سرکار نے مواظبت فرمائی ہے لہذا ولا شرط ہے. ہاں جی بیان کر کے رکھ دو. اور بیان اس کا کہ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ولا فرض ہے وضو میں. وہ ولا کیا ہے؟ وہ دھونا ہے اپنے اعضاء کو وضو میں متتابعاً متوالیاً اس حیثیت کے ساتھ کہ نہ خشک ہو پہلا عضو اور دوسرا دھونے لگ جائے. ہاں ان کی دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ نے مواظبت فرمائی ہے. اس پر کیا فرمائیے مواظبت فرمائی. او تو ویکھو حاشیت نظر آ رہے ہیں. میں کہتا ہوں کہ سرکار کی جو مواظبت ہے آگاں تو جواب آ رہے ہیں مواظبت سرکار کی وجوب پر دلالت اچھی نہیں کرتی. کیا نہیں دیکھا تو نے کہ اعتکاف سنت مؤکدہ ہے. مالکی بھی مانتے ہیں کیا ہے سنت مؤکدہ ہے. باوجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف پر مواظبت فرمائی ہے بلکہ سونیوں مواظبت سنت ہونے کی دلیل ہے. مواظبت ہاں سرکار کسی کام پر مواظبت فرمائے اور ترک پر انکار بھی ہو تو یہ دلیل وجوب ہے. ترک پر یہ دلیل وجوب ہے. مولوی جی ویندے پے ہو یہ دلیل وجوب ہے جی. واپس چلو. اچھا جی اوکے دیکھیے ہو گئے اور فرماتے ہیں جی اور بیان اس کا یہ ہے کہ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بے شک ولا فرض ہے وضو میں ولا نہیں ولا. اور وہ یہ ہے کیونکہ ولا تو وہ وراثت ہوتی ہے یہ اور وہ یہ ہے کہ کیا کرے دھوئے اپنے اعضاء کو وضو میں متتابعاً متوالیاً پے در پے اس حیثیت کے ساتھ کہ نہ خشک ہو پہلا عضو پہ تلخیا حاشیت مع اعتدال الہوائے ہوا معتدل ہوئے. باہر بندہ کھاڑے دے بہ کے وضو کرے ہوا خشک جی تیز ہوئے منہ دھو کے باواں دھون تک منہ سکیا ہوتا ہے جی. تے اگو دلیل ان کی باوجہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مواظبت کے شابہ اور بیان اس کا یہ ہے کہ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں بے شک ولا فرض ہے وضو میں
اور وہ یہ ہے کہ دھوئے اپنے اعضاء کو وضو میں متتابعاً متوالیاً اس حیثیت کے ساتھ کہ نہ خشک ہو پہلا عضو بوجہ مواظبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اور بیان اس کا یہ کہ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں بے شک ولا فرض ہے وضو میں، اور وہ یہ کہ دھوئے اپنے اعضاء کو وضو میں متتابعاً متوالیاً اس حیثیت کے ساتھ کہ نہ خشک ہو اس اول باوجہ مواظبت کرنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے. واصحاب الظواہر یقولون ان التسمیۃ فرض تسمیہ وے تسمیۃ کنی بار بغیر شد کونی ہے گی جی پڑھی ویندی ہوندی کونی پڑھی ویندی جی. تسمیۃ فرض فی الوضوء لقولی صلی اللہ علیہ وسلم لا وضوء لمن لم یسمی. بس اصحاب ظواہر ہو بیان چل رہی تفصیل. اصحاب ظواہر کہتے ہیں کہ بسم اللہ پڑھنا فرض ہے وضو میں. کیا کہ جی اصحاب ظواہر کہتے ہیں کہ بسم اللہ پڑھنا فرض ہے وضو میں. دلیل ان کی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا وضوء لمن لم یسمی. وہ کہتے ہیں وجود کی نفی ہے، ہم کہتے ہیں کمال کی نفی ہے کہ سرکار نے فرمایا نہیں وضو اس شخص کا جس نے بسم اللہ نہیں پڑھی. جی دلیل ان کی اصحاب ظواہر کی دلیل کہ آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ لا وضو اس شخص کا جس نے بسم اللہ نہیں پڑھی. اور اصحاب ظواہر کہتے ہیں بے شک تسمیہ فرض ہے وضو میں بوجہ قول آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لا وضوء لمن لم یسمی. شبیخ نہیں گیا کوئی ایک ائمہ اربعہ سے بسم اللہ کی فرضیت کی طرف وضو میں مگر امام احمد صح روایتین عنہ میں. اور قال اسحاق کہ اگر چھوڑی بسم اللہ آمدن تو کیا کرے، اور اگر چھوڑی بھول کر یا حدیث کی تعویل کرتے ہوئے تو پھر اس کو کافی ہے. اور داؤد ظہری سے حکایت کی گئی ہے، انہوں نے کہا امام ابو داود نہیں داؤد ظہری جو پہلے امام ہے اس مذہب کے، بھئی مطلب ایک باقاعدہ ان کے اپنے فتوے اور ان کے ساری حدیث کی بار آگے بھی کتنے لفظ ہے فقہ داؤد ظہری سے حکایت کی گئی ہے کہ نہیں کافی وضو مگر بہا بسم اللہ کے ساتھ. سنیں برابر ہے کہ چھوڑے بسم اللہ کو. دلیل پکڑی ان لوگوں نے جو قائل ہیں کس کے حدیث رواہ ترمذی وابن ماجہ عن سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سمیت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یقول لا وضوء لمن لم یذکر اسم اللہ علیہ. ترجمہ ہوندہ کونی ہوندہ کو گزارا ہے. اور روایت کیا امام احمد نے ابو داود عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جواب اس کا یہ ہے یا اولاً بائیں طور کہ یہ حدیث تحقیق روایت کی ہے کئی طرق کے ساتھ سارے ضعیف ہیں جیسا کہ مصرح فتح القدیر میں، اور نقل کیا امام ترمذی نے امام احمد رحمہ اللہ سے. وہ کہتے ہیں کہ نہیں جانتا میں اس باب میں حدیث کہ اس کی اسناد جید ہوں. دوسرا جواب یہ ہے کہ اسی حدیث کے ساتھ دوسری حدیث معارض آ رہی ہے جس کو دار قطنی نے روایت کیا نبی ہریرہ وابن مسعود وابن عمر رضی اللہ عنہم کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے وضو کیا اور اللہ کا نام لیا پس تحقیق پاک ہو گیا اس کا سارا جسم، اور جس نے وضو کیا اور اللہ کا نام نہیں لیا تو صرف اس کے وضو کے اعضاء پاک ہوئے تو مطلب وضو ہو گیا، وضو ہو گیا اے مطلب شرط نہیں. جی اور اصحاب ظواہر کہتے ہیں کہ بے شک تسمیہ فرض ہے وضو میں بوجہ قول آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نہیں وضو شخص کا جس نے نہیں پڑھی بسم اللہ. والشافعی رحمہ اللہ یقول ان الترتیب والنیت فی الوضوء فرض لقوله صلی اللہ علیہ وسلم لا يقبل اللہ صلاة امرئ
حتى يضع الطهور في مواضعه فيغسل وجهه ثم يديه الحديث. صبر. امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ترتیب بھی فرض ہے وضو میں اور نیت بھی فرض ہے. کیا کیا؟ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ترتیب اور نیت یہ فرض ہے وضو میں. دونوں فرض ہے وضو میں. وضو میں فرض ہے. سنی گل. اور امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں بے شک ترتیب اور نیت ترتیب اور نیت فرض ہیں وضو میں. جی. امام شافعی اور نیت ہوا فی الاصطلاح قصد الطاعت والتقرب الی اللہ تعالی. اے نیت. جی. اور امام شافعی رحمہ بھائی بندگی کا ارادہ کرنا، اللہ کے قرب کا ارادہ کرنا، اس کو کہتے ہیں نیت. جی. اور امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ترتیب اور اور بے شک ترتیب ترتیب اور نیت فرض ہے وضو میں. اور امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں بے شک ترتیب اور نیت فرض وضو میں. فرض ہے. ہاں جی. اچھا جی، دلیل پہلے مسئلے پر پھر دوسرے مسئلے پر. دلیل یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے نہیں قبول کرتے اللہ تعالی نماز شخص کی حتیٰ کہ رکھے طہور کو طہور کی جگہوں میں. حتیٰ کہ پس دھوئے اپنا منہ پھر اپنے ہاتھ. اسی طرح یہ حدیث آخر تک چلتی ہے. جی. تین کو پتہ لگا بھی اپنی اپنی جگہ میں رکھے گا، پھر آگے پھر تفصیل ہے فیغسل وجہہ ثم یدیہ. سرکار نے تفصیل، پھر مسح، پھر پیر دھوے. تو جی اپنی اپنی جگہ تے نہ رکھیا تو نماز قبول نہیں. نماز قبول کیوں نہیں؟ وضو کو نہیں ہویا. لہذا پتہ لگا ترتیب شرط. ہاں جی شابہ جی. شافعیوں کی دلیل آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان نہیں قبول فرماتا اللہ رب العزت اس شخص کی نماز یہاں تک کہ رکھے طہور کو طہور کی بسم جگہ، اللہ الرحمن. بس دھوئے اپنے چہرے کو پھر ہاتھوں کو الی آخر. او ویکھو نا ادھروں او ان تسمیت فرض او لقول صلی اللہ علیہ وسلم لا یقبل اللہ. نظر آ رہے ہیں؟ کیونکہ کلمہ سمہ ترتیب کے لیے ہے. کلمہ ثم ترتیب کے لیے اور سم فیغسل وجہہ ثم یدیہ. تو لہذا ترتیب کیا ہو گئی؟ شرط ہو گئی. اور جانی زید ثم عمر کی مطلب ہے ترتیب ہے. ترتیب بالمہلت. اور دیکھو لیکن یہ حدیث تحقیق ضعیف قرار دیا ہے اس کو کنہوں نے، اور فرمایا غیر معروف ہے، اور زیادہ کیے امام دارمی نے. ولا یصح. ابن حجر نے کہا نہیں حدیث نہیں اصل اس کے لیے شافعی دلیل دے رہے ہیں. قضا قال علی قاری ہمارے نزدیک ترتیب. فرمایا علامہ حلبی نے روایت کی ابو داود نے اپنے سنن میں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ ناسیا مسح رأسہ فی وضوئہ. سوڑیا وضو فرمایا تو سرکار مسح بھول گئے. نسیان انبیاء تے جائزے بلاوے. سرکار مسح بھول گئے تو پھر یا وذاکر بعد فراغہ، پس سرکار نے سر کا مسح کیا اپنے کف کے بلل کے ساتھ. آگے جی سمجھیں. اور نکالا ہے دار قطنی نے جناب لیث بن سعد سے. فرماتے ہیں کہ جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقاعد میں مسجد نبی کے سامنے ایک جگہ بنی سی، مقاعد میں تشریف لائے. آپ نے وضو منگوایا، وضو نہیں وضو. پس آپ نے کلی کی اور استنشاق کیا. پھر آپ نے چہرہ دھویا 3 مرتبہ اور اپنے ہاتھ دھوئے 3 مرتبہ اور پاؤں دھوئے 3 مرتبہ. پھر آپ نے مسح کیا اپنے سر کا. پھر آپ نے ترتیب جڑی قرآن پاک جو اس کے خلاف ہے کہ کوئی نہیں. پھر آپ نے فرمایا کہ دیکھا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سرکار وضو کرتے تھے اسی طرح، یعنی میں نے دیکھا سرکار نے وضو اس طرح کیا ہے. آگے سمجھ. اے شاباش. ہاں اگے چلو.
اچھی اچھی ولقوله صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات والوضو، ايضا عمل فلا يصح بدون النیت. اور دوسرے مسئلے پر دلیل کے نیت بھی شرط ہے. وہ یہ ہے کہ آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. اعمال کا نیت ہے تو عمل ہے، نیت نہیں تھے. اور فرماتے ہیں کہ وضو بھی عمل ہے، لہذا وضو بھی نیت کے بغیر صحیح نہیں ہوگا. کیا کیا جی؟ اور دوسری دلیل آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان کہ اعمال نیت کے ساتھ ہیں، نیتوں کے ساتھ ہیں، اور وضو بھی عمل ہے. لہذا نیت ہوگی، نیت ہوگی تو عمل ہوگا. تو خلاصہ ہے کہ وضو بھی ایک عمل ہے، تو لہذا یہ بھی نیت کے بغیر. اور دوسرے مسئلے تے دلیل بوجہ قول آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے انما الاعمال بالنیات، اور وضو بھی عمل ہے، پس نہیں صحیح بغیر نیت کے. جی وجہ قول آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محض بے شک اعمال نیات کے ساتھ ہیں اور وضو بھی عمل ہے، پس نہیں صحیح وضو بغیر نیت کے. جی اور باوجہ قول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انما الاعمال بالنیات، اور وضو بھی عمل ہے، پس نہیں صحیح وضو بغیر نیت کے. اور دیکھو حاشیت معنی اس کا یہ ہے کہ شوافے کے نزدیک کہ حدیث اعمال کی صحت نیت پر موقوف ہے، اعمال کی. اور ہم کہتے ہیں کہ بے شک یہ حدیث روایت کی ہے اس کو شیخان بخاری مسلم نے. اور قصہ اس کا یہ ہے کہ صحابہ پاک میں سے بعض وہ تھے اور مہاجر ام قیس، یاد ہے کہ بعض صحابی تھے، انہوں نے ہجرت کی، انہوں نے نہ ہجرت کی اللہ کے لیے بلکہ نکاح کے لیے. یا اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، بعض شخص کے لیے وہ ہے جو نیت کی اس نے، جو واقعہ سارا پتہ ہے کہ کوئی نہیں، ٹھیک ہے نا. اور جگہ تے بھی پڑھی ہے، یہ پڑھی ہے. ہوں تبصرہ کرنے لگے ذرا دھیان کرے جے. فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نئی حکم فرمایا تھا ان صحابہ کو تجدید ہجرت کا کہ واپس جاؤ تے دوبارہ اللہ رسول دی نیت کر کے تے پھر آؤ. سونے واپس نہیں سی بھیجا، باوجود ہے کہ ہجرت تھی اس وقت میں فرض عین کی سی. اور سمجھ آ رہی جے؟ ہجرت کی سی. پس معلوم ہو گئی کہ ہجرت ان کی تو ٹھیک ہو گئی ہے، ثواب اس پر مترتب نہیں ہوا. ثواب جڑا باقیاں نو ملیا ہے جڑا نیت کر کے اللہ تعالیٰ دے رسول واسطے. پس حدیث کا معنی ہمارے نزدیک یہ ہے کہ صحت اعمال نہیں، محض ثواب اعمال مولوی جی نیات پر ہے. اے جو معنی چ فرق شفافے کی معنی کر دینے انما صحت الاعمال، اتو ویکھو یار انما تے ساڑھے نزدیک انما سمجھ آؤں دی پیجے ساڑھے نزدیک ہے ان کے نزدیک. ہمارے نزدیک اعمال کا مضاف کون ہے؟ شفافے کے نزدیک اے گل جی. بس اگر کسی نے وضو کیا، وضو غیر منوی جن دے وچ کی تھی نہیں مترتب ہو گیا اس وضو پر ثواب، لیکن یہ وضو مفتاح الصلاۃ بن جائے گا. نماز پڑھی سو تو ٹھیک ہے. پھر جان اس بات کو کہ مراد اعمال سے جو حدیث میں وہ کون ہیں؟ اے مرادی سارے نہیں، کیونکہ کثیر من المباحات معتبر شرن بغیر نیت کے. مثلا طلاق دین لگا تو یہ آکھے کہ میں نیت کی تھی طلاق دینے دی، پھر آکے تینوں طلاق دین دی کوئی ضرورت نہیں ہو گئی ہے. یا نکاح کرنا سو تے پہلو نیت کرے، نیت کی تھی میں 7:30 بجے نکاح کرنے دی، ہن مولوی شروع کراؤ. سنیا جی کنے مباح کم نے جڑے نیت تو بغیر شرن معتبر نے ہو جاندے نے جی. یہ مطلب ہے جی. ہن اگے چلو جی. ونحن نقول ان اللہ تعالی امرنا فی الوضوء بالغسل والمسح وهما خاصان هديا لمعنى معلوم وهو الإسالة والإصابة. بس اب جی جواب
ہم کہتے ہیں کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے وضو میں 3 چیزوں کے دھونے کا، ایک چیز کے مسح کا، تے خلاصہ نکلیا کہ سانو اللہ نے 2 حکم دیتے نے، ایک غسل دا تے ایک وہ 3 غسل یہ نا یار، حکم دیا کس کا؟ غسل کا، اور حکم دیا ہے کندے وچ؟ آیت الوضو دے وچ۔ ہن اسی یہ وینے ہاں کہ غسل کیے تے مسح کیے۔ غسل اچھا جی، یہ جو غسل اور مسح ہے نا، یہ وضع کیے گئے معنی معلوم کے لیے، یہ وضع کیے گئے وہ معنی معلوم۔ غسل کا معنی ہے اصالہ، غسل کا معنی ہے اور پانی بہانا، تے مسح کا معنی ہے اصابت، گلا ہاتھ سر دے نال لانا۔ یہ تو معنی بالکل واضح ہے، یہ معنی اب اس کو بیان کی ضرورت نہیں ہے۔ ارشاد کیا کہ جی ہم کہتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہمیں وضو میں غسل اور مسح کا، تو یہ دونوں خاص ہیں کیونکہ غسل کا معنی بھی ہم جانتے ہیں اور مسح کا معنی بھی جانتے ہیں۔ وضع کیے گئے معنی معلوم کے لیے، تو معنی معلوم جو کون ہے؟ غسل کا اصالہ ہے اور اصابت ہے۔ ہم کہتے ہیں بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہمیں وضو میں غسل کا اور 3 شیاں دا اور مسح کا، اور غسل اور مسح اے جڑے 2 لفظ نے خاص ہیں، وضع کیے گئے ہیں معنی معلوم کے لیے، اور وہ اصالہ اور اصابت ہے۔ اور ہم اور تے دیکھو اصالہ اور اصابت یعنی عام اس سے یہ کہ ہوں ولا کے ساتھ اور یا ان کے بغیر، یا ان کے۔ علامہ حلبی نے کہا کہ غسل کیے اور غسل الاصالہ، غسل کیے اور مسح لغت میں مرار شے علی شے بطریق المماس، شرع شریف میں گلا ہاتھ سر تے لانا، یا جتھے حکم ہے اوتھے لانا، جتھے پٹی پھٹی بدی ہوئے جی۔ اور ہم کہتے ہیں علامہ حلبی نو جان دے ہو اللہ جی۔ اور ہم کہتے ہیں کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی رضی رحمت اللہ تعالی علیہ، غسل اور مسح کا، اور غسل اور مسح یہ دونوں خاص ہیں، وضع کیے گئے ہیں معنی معلوم کے لیے، اور وہ اصالہ اور اصابت ہے۔ اور ہم کہتے ہیں بے شک اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہمیں وضو میں غسل اور مسح کا، اور یہ دونوں خاص ہیں، وضع کیے گئے ہیں معنی معلوم کے لیے، اور وہ اصالہ اور اصابت ہے۔ استغفر اللہ ہونے کے چلے۔ هذه الأشياء كما شرطها المخالفون لا يكون بيانا للخاص لكونه بينا بنفسه فلا يكون إلا نسخا وهو لا يصح بأخبار الأحاديث۔ صبر لہذا ان اشیاء کا شرط کرنا، کیڑے اشیاء؟ والی ترتیب تسمیہ نیت فی الوضو، ان اشیاء کا شرط کرنا جیسا کہ مخالفون نے شرط کیا ہے، یہ خاص کا بیان نہیں بن سکتے۔ خاص کا کیڑا خاص؟ غسل تے اصابت مسح، اصابت ہو اور غسل تے مسح۔ کیوں؟ اس لیے کہ خاص بیان بنفس ہی ہوتا ہے، خاص۔ اب یہ مطلق غسل تے مطلق اصابت کی، مطلق غسل تے مطلق مسح کی، اب اگر ان اس مطلق کو مقید کر دیں ان چیزوں کے ساتھ تو مطلق کو مقید کرنا ہمارے نزدیک یہ نسخ ہوتا ہے، مطلق کو مقید کرنا ہمارے نزدیک یہ نسخ ہوتا ہے۔ تو نسخ قطعی کا اخبار احاد کے ساتھ صحیح نہیں ہوتا، نسخ قطعی کا اخبار احاد کے ساتھ یہ صحیح نہیں ہے۔ ہاں جی کیا کہ جی شرط کرنا، بس ان اشیاء کا شرط کرنا، ان اشیاء کا شرط کرنا جیسا کہ شرط کیے ان اشیاء کو مخالفون میں نہیں ہوتا بیان، نہیں ہوگا بیان خاص کا، کیونکہ خاص بیم بنفس ہی ہے،
तो पस नहीं होगा इन अशिया को शर्त करना मगर नसख। अगर इनको शर्त करें ना जी तो ये क्या बनेगा, क्योंकि मुतलक गसल ते मुतलक मसा, जब उसको मुक़य्यद करेंगे कि ये गसल और मसा तब ठीक है जब उसमें क्या हो, वला भी हो, तस्लिया भी और नियत भी हो, तो ये तो मुतलक हो गया। मुक़य्यद हो गया। तो मुतलक को मुक़य्यद करना मारन जी हमारे नज़दीक नसख है। पहले समझो ना ये क्या है। नसख है। और कती का नसख खबर वाहिद के साथ ठीक नहीं है। कती का के साथ ये सारे अखबार अहाद है, लिहाजा ये नसख ठीक नहीं है। नहीं है। आगे वो समझ, पस शर्त करना बस शर्त करना इन अशिया को, जैसा कि शर्त किया इन अशिया को मुखालिफून ने, शर्त किया है अशिया को मुखालिफून। तो शर्त करना इन अशिया का ला यकूनो ना होगा, ये शर्त करना बयान वास्ते ख़ास के, क्यों, बवजह होने ख़ास के, बैन बिनफ्स ही, पस ना होगा ये शर्त करना मगर नसख क्यों बेदा। मगर नसख वो तो देखो ना, एल इतलाक किताब के किताब तो मुराद हो गसल ते मसा, ए मुतलक ने इन्हां नूं मुक़य्यद करिए। साडे नज़दीक मुतलक नूं मुक़य्यद करना की हुंदा है, नसख है। नसख है जी। ते नसख जड़ा है ना जी, और नसख नहीं सही होता अखबार अहाद के साथ। और किंदा कतीदा, किंदा कतीदा माना करो इसका, बस शर्त करना इन अशिया को, जैसा कि शर्त किया इन अशिया को मुखालिफून ने, नहीं होगा बयान खास कर, वजह होने खास के बैन बिनफ्सी जी। बस नहीं होगा शर्त करना, बस नहीं होगा इन शर्त करना मगर नसख, और नसख नहीं सही अखबार अहाद के साथ क़त्ई का। जी। इन अशिया का शर्त करना जैसा कि शर्त किया इनको मुखालिफून ने, नहीं होगा बयान खास के लिए बावजह होने खास के बैन बिनफ्स ही, बस नहीं है ये शर्त करना मगर नसख, और नसख नहीं सही अखबार अहाद के साथ। अब देखो तो ओख बया अखबार अहाद आशा लग गई। ला यज़हब अलैका, कहते हैं तेरे ऊपर ये बात ना गुजरे, बितन परेशानी ना बने कि इन्नमल अमालु बिन्नियात, ये हदीस ख़बर मशहूर है, तसरीह की इसके साथ सैयद शरीफ ने उसूल हदीस के रिसाला में कैफ़ा, हालांकि पूरी उम्मत ने इसको कबूल किया सदर अव्वल में यानी सहाबा पाक ने, और इसे हदीस सुनाई थी अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने खुतबा में मिंबर पर, और कबूल किया इसको सहाबा पाक ने, रवायत किया सिहा में, सुनन में, बेअसानीद सय्या। लेकिन ख़बर मशहूर जड़ा ना जो भाई है ना अपना खबर वाहिद मशहूर नहीं है, जी तारीफ है ना खबर वाहिद की, वो सच्ची आँदी इस उत्ते जो तां बस आखन भी ये बात तुझ पर ना जाए। अगे जी, गायतुहु अन तुराआ मंजिलतु कुल्लि वाहिदिन मिनल किताबि वस्सुन्नति फमा सबत बिल किताबि यकूनु फर्दन वमा सबत बिस्सुन्नति यंबगी अन यकूना वाजिबन कमा फिस सलाति लाकिन ला वाजिब फिल वुदूइ बिल इजमाइ लिअन्न अल वाजिब कल फर्दि फी हक़्क़िल अमल वहुव ला यलीक़ु इल्ला बिल इबादातिल मक़सूदति फनज़लना अनिल वुजूबि इला सुन्नियति वक़ुलना बिसुन्नियति हाज़िहिल अश्याइ फिल वुदूइ। बस तवज्जो करा जी, सवाल होगा तो वाल तनफी हो, तुसी हदीसा छुड़े ने हो और नहीं जी नहीं साड़ी अर्ज तो सुनो बादशाह, गुस्सा क्या करे ने शाफियो मालकियो। अर्ज ये है गायत उसकी ये है कि रियायत की जाए हर एक के मर्तबे की, किताब की भी सुन्नत की भी, जो किताब से साबित है उसकी भी रियायत करें जो सुन्नत से साबित है। हुण सुनो, बस वो जो साबित है किताब के साथ केड़ी शै गसल ते होगा वो फ़र्ज, और वो जो साबित है सुन्नत के साथ केड़ियाँ आ चार शैयाँ, और वो जो साबित है सुन्नत के साथ वाजिब तो ये था, मुनासिब तो ये था, वाजिब तो ये था कि ये क्या होती हर एक वाजिब होती, जैसा कि नमाज के अंदर जो हदीसों से साबित हैं उनको हमने वाजिब कहा है कि कोई नहीं कहा।
تو یہاں بھی چاہیے یہ تھا کہ وضو میں یہ 4 کام کیا ہوتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ نہیں واجب وضو میں بالاجماع، وضو وچ آیاتہ، غایت اس کی یہ ہے کہ کتاب اور سنت میں سے ہر ایک کے مرتبے کی کیا کریں، رعایت کریں۔ جو کتاب چونکہ قطعی ہے، کتاب کے ساتھ جو ثابت ہے وہ کیا ہونا چاہیے، اور جو سنت کے ساتھ ثابت ہے ضروری یہ ہے کہ وہ کیا ہو، جیسا کہ نماز کے اندر جو سنت کے ساتھ چیزیں ثابت ہیں کیا کیا ہم نے ان کو، اور پڑھا نہیں اس دن، او قومات جلسات اطمینان کی بنایا، واجب بنایا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ نہیں واجب وضو میں بالاجماع، وضو میں نہیں واجب بالاجماع، پھر فا نزلنا، فا اگوارے ہوں اس تے دلیل بے وضو میں واجب کیوں نہیں ہے، وضو میں وچ گل اس لیے کہ واجب حق کے عمل میں فرض کی طرح ہوتا ہے، اس لیے کہ واجب حق کے عمل میں فرض کی طرح ہوتا اس لیے کہ ہے، واجب حق کے عمل میں فرض کی طرح ہوتا ہے، لہٰذا یہ واجب نہیں لائق مگر عبادات مقصودہ کے ساتھ، کس کے ساتھ، عبادات مقصودہ کے ساتھ، تے وضو مقصود نہیں ہے، شرط ہے، جی نماز کے لیے شرط ہے، نابالغ ہوتے نماز فرض کو نہیں تے وضو بھی، ایام حیض میں عورت پر نماز فرض نہیں ہے تو وضو بھی نہیں ہے، مجنون پر نماز فرض نہیں ہے تو پاگل پر جڑا پکا پکا وہ مجنون ہے فرض نہیں ہے۔ سنیں ہی تو لہٰذا کیا کا دلیل کہ واجب کیوں نہیں وضو میں، اس لیے کہ واجب حق کے عمل میں فرض کی طرح ہے، لہٰذا واجب نہیں لائق مگر عبادات مقصودہ، اور وضو عبادت مقصودہ نہیں ہے بلکہ شرط ہے، شرط ہے، ذاتی طور پر یہ مقصود نہیں ہے، اس لیے اس کے اندر واجب نہیں ہے۔ اس لیے اب چونکہ یہ چیزیں پھر واجب نہیں ہو سکتی کس میں، وضو میں، پھر ہم نے کیا کیا، فنزلنا، پس اترے ہم وجوب سے سنیت کی طرف، اترے ہم بس، اور ہم نے کہا کہ یہ ساری چیزیں وضو میں سنت ہیں، یہ ساری چیزیں سنت ہیں۔ ہاں جی، دلیل غایت اس کی کہ رعایت کی جائے ہر ایک کے مرتبے کی، کتاب سے جو کتاب کی بھی اور سنت کی بھی سے کی ہویا، جو کتاب اللہ کے ساتھ ثابت ہے وہ کیا ہونا چاہیے، ثابت ہے وہ فرض ہو، اور ہونا چاہیے، وہ واجب ہونا چاہیے، لیکن چونکہ وضو میں واجب نہیں ہے، وضو میں واجب، خلاصہ یہ، اس لیے پھر ہم نے کیا کہا، یہ ساری چیزیں کیا ہیں، ساری چیزیں سنت ہے۔ سنت ہیں۔ لے ترجمہ کرو تو نالے کو حاشیہ ویکھو جی، اللہ بھلا کر جے۔ غایت اس کی یہ ہے، غایت اس کی، اور تو لکھا غایت ہو، نظر آ رہے ہیں، سوال جواب اس پر تو لازم آ گیا ترک سنت، یعنی وہ تے تقریر جواب کیا سونے اسا چھڈیا کدوں ہے، اسا تے آ کے ہر ایک دے مرتبے دا دے لحاظ کرو، ہر ایک دے مرتبے دا لحاظ کر سکتے، ایک گل آکھی۔ چلو جی، غایت اس کی یہ ہے کہ رعایت کی جائے ہر ایک کے مرتبے کی، کتاب سے اور سنت سے، بس وہ شے جو ثابت بالکتاب ہے، کون غسل اور مسح ہو فرض، اور وہ جو ثابت بالسنہ ہے واجب ہے، یہ کہ ہو واجب، جیسا کہ نماز میں، اور نماز وچ چیزاں جڑیاں پیچھے آئیاں نے انہاں دی گل نہیں پیچھے جڑیاں آئیاں نے، مت انہاں نوں آکھو پہ کیونکہ نماز وچ نیت شرط ہے، جی تے نماز وچ قیام تے رکوع تے سجود ترتیب تے ہاں فرض ہے جی، دھیان کرے جی واجب جی دھیان کرو، اے نہیں بھی ان جڑی پیچھے چیزاں ثابت ہوئی نے بس واجب کیتیاں نے، وہ گل جی
لیکن بھی نماز کے اندر واجبات ہیں، مطلب یہ کہ نماز کے اندر واجبات ہیں، اور چلو جی، لیکن نہیں واجب وضو میں بالاجماع، اس لیے کہ واجب مثل فرض کے ہے عمل کے حق میں، کس میں؟ بھئی واجب کی شے میں، اور کل فرض کی، پس جیسا کہ فرض کرنے والا اس کو کیا ملتا ہے، اور فرض چھوڑنے والا اسی طرح واجب کرنے والے کو، اور واجب کا ترک مستحق عقاب ہوتا ہے۔ حق عمل میں، کس میں؟ نہ کہ حق کے، کیونکہ فرض کا منکر واجب کا منکر کیوں؟ بوجہ ثابت ہونے فرض کے، اور واجب کا ثبوت ہے دلیل ظنی کے ساتھ۔ عمل میں واجب فرض کی طرح ہے، اعتقاد میں واجب فرض کی طرح سن دے ہو۔ اور وہ، اور کون وہ ہیں واجب؟ بسم اللہ الرحمن، اور وہ نہیں لائق مگر عبادات مقصودہ کے ساتھ۔ ادھر آشیا ویکھا جی، ایل واجب لا یلیق الا، تے وضو عبادت ایت گل گئی ہو تے مولی ویس نو کوڑ چڑھ گئی، انہوں نے کہا استاد جی انج نہیں، پھر یہ دعویٰ بلا دلیل ہے، پھر یہ کیڑا کہ وضو ایڑا گل کی، اور اگر ہوتی بات اسی طرح کہ وضو عبادت تو البتہ نہ جاتے ابن حمام تسمیہ کے وجوب کی طرف وضو میں، انہوں نے نزدیک وضو بسم اللہ واجب ہے، کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ بے شک حدیث کا کہ ضعف تسمیہ کی حدیث کے روات میں نہیں ہے فسق کی وجہ سے، لہذا چڑھ گئی حدیث کثرت طرق کی وجہ سے درجہ علاوہ زی جائز ہے۔ مسئلہ نمبر علاوہ مطلب اور دلیل جائز ہے قائل کے لیے کہ وہ کہے کہ بے شک واجب مثل فرض کیا کس میں، اور جب کہ ثابت ہے فرض کس میں، تو جدو جیڑا وضو نالوں وڈی شے وے نا واجب نالوں او وضو میں ثابت ہو گئی ہے، لہذا پس نہیں مانے واجب کے ثبوت سے وضو میں، سمجھا گی جی؟ اے شاباش ہے۔ اور وہ جو فرمایا شاعر شارے نے کہ نہیں واجب وضو میں بالاجماع، اس اجماع تے بھی سوال ہے، اس بے اجماع کوئی نہیں، کیونکہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے قول کیا ہے مدمدہ کے وجوب کا اور استنشاق کے کتنے تصریح کی ہے اس کی رحمت الامہ جو کتاب ہے فی اختلاف الامہ۔ چلیں جی، گل کرل ملت نہیں ہو گئی، صرف دسیا نے نال میں بھی گلاں ہیں پئیاں جی، اگے چلو۔ پس اترے ہم وجوب سے سنیت کی طرف اور قول کیا ہم نے ان اشیاء کے سنت ہونے کا وضو میں، کس میں؟ اور دیکھو جی تفریع لا قولی لیکن لا واجب، اس پر واجب بھی لا واجب ہے نا، اور جڑا آکھے بھی وضو میں واجب نہیں تے پھر حدیثاں نو کی کیتا سنت دے درجے وچ لے آندا جی، کہندے نے شجر پھل دیتا ہے، تنبے و خبر دیتا ہے کس سے؟ درخت جو ہے تو پھل بھی لگے تھا جی۔ حق یہ کہ کہا جائے کہ مخالفین کے جو دلائل ہیں نا سارے وہ کیا ہیں؟ مجروح ہے۔ پس وہ جو ہم نے کہا ہے ان اشیاء کے وجوب کا یا فرضیت کا، ہاں پس فما قلنا، پس نہیں کہا، اور کہا جائے کہ ماذ نہیں عمل کیا گیا احاد وضو کو کس پر، بلکہ کس پر؟ تاکہ اصل اور تبع کا مرتبہ آپس میں برابر نہ ہو جائے۔ اصلی نماز اصل تے وضو ہے تابع تے نماز وچ فرض بھی ہے واجب بھی ہے سارے نے، تے ان دے وچ ایک شے گھٹ ہوے، او کیڑی شے؟ واجب۔
وَيَخْدُشُ أَنَّهُ لَوْ حُمِلَتْ عَلَى الْوُجُوبِ تو تساوی لازم نہیں ہوندی پھر بھی باوجہ ظاہر ہونے تفاوت ایک اور وجہ سے بھی ہے، وہ یہ ہے کہ وضو نظر کے ساتھ شروع کے ساتھ لازم نہیں ہوتا، نماز شروع کے ساتھ بھی نظر کے ساتھ بھی لازم ہو جاتی ہے، مطلب گل اگر ٹردی رہندی ہے دماغ کھولنے واسطے بھی یہ سوال ہو سکتا ہے۔ سنیں اے شاباش اگے چلو جی منع کرو۔ غایت اس کی یہ ہے کہ رعایت کی جائے ہر ایک کے مرتبے کی کتاب سے اور سنت سے، بس وہ جو ثابت ہے کتاب کے ساتھ ہوگا فرض، اور وہ جو ثابت ہے سنت کے ساتھ واجب ہے یہ کہ ہو واجب جیسا کہ نماز میں، لیکن نہیں واجب وضو میں بالاجماع، اس لیے کہ واجب مثل فرض کے عمل کے حق میں اور واجب نہیں لائق مگر عبادات مقصودہ کے ساتھ، بس اترے ہم وجوب سے سنیت کی طرف، اور کہا ہم نے ان اشیاء کی سنیت اور قول کیا ہم نے وہ قول کیا ہم نے ان اشیاء کے سنت ہونے کا اور سنت ہونے کا اشیاء کے سنت ہونے کا کیڑی اشیاء ولا ترتیب تسمیات نیت وہ ہم شاباش یہ کہ رعایت کی جائے ہر ایک کے مرتبے کی کتاب اور سنت سے، بس وہ جو ثابت ہو کتاب کے ساتھ، ثابت ہے وہ جو ثابت ہے کتاب کے ساتھ ہو فرض ہوگا نہیں ہو وہ فرض، اور وہ جو ثابت ہے سنت کے ساتھ واجب یہ ہے کہ ہو واجب جیسا کہ نماز میں، لیکن نہیں کوئی واجب وضو میں بالاجماع، اس لیے کہ واجب مثل اے ان دلیل ہے عمل کے حق میں اور اور واجب نہیں لائق مگر عبادات مقصودہ کے ساتھ، بس اترے ہم وجوب سے سنیت کی طرف، سنت ہونے کی طرف سنت ہونے کی طرف، بس اور قول کیا ہم نے ان اشیاء کے سنت ہونے کا وضو میں وضو میں